أيام تشريق کی فضیلت. عن نبيشة الهذلي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب، وفي رواية وذكر لله عز وجل، اخرجہ مسلم. حضرت نبیشہ حذلی سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایام تشریق کھانے پینے کے دن ہیں، اور ایک روایت میں ہے اور اللہ کے ذکر کے دن ہیں. اس کی تخریج امام مسلم نے کی ہے. یہ حدیث ایام تشریق کی فضیلت پر دلیل ہے، اور ایام تشریق 11ویں، 12ویں اور 13ویں ذی الحجہ کو کہا جاتا ہے. ان کا یہ نام اس لیے پڑا کیونکہ اس دن وہ قربانی اور ہدی کے جانوروں کے گوشت میں نمک وغیرہ لگا کر انہیں سوکھنے کے لیے رکھا کرتے تھے. یہ ایام فضیلت والے اور عظیم مواسم میں سے ہیں. فرمان باری تعالی وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ میں مذکورہ ایام معدودات بھی یہی ہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، جیسا کہ کئی لوگوں نے نقل کیا ہے. یہ حدیث ان باتوں پر دلالت کرتی ہے. پہلی بات، ایام تشریق کھانے پینے اور خوشی منانے اور اہل عیال پر اور بچوں پر خرچ کرنے کے دن ہیں، لہٰذا جس سے انہیں راحت ملے اور وہ خوش ہوں انہیں ان تفریح امور کی اجازت دی جائے. لیکن اس بارے میں یہ دھیان رہے کہ ان ایام میں بھی حرام آشائش اور اللہ کی فرما برداری سے غافل کرنے والے امور سے بچنا ضروری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یوم عرفہ، یوم النحر اور ایام تشریق ہم مسلمانوں کے لیے عید کے دن ہیں. ہاں، کھانے پینے میں کشادگی اور خاص طور پر گوشت کھانے کے سلسلے میں کوئی مانع نہیں ہے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کو کھانے پینے کا دن قرار دیا ہے، مگر اسراف و تبذیر اور اللہ کے انعامات کی بے حرمتی سے بچنا ضروری ہے. دوسری بات، یہ دن اللہ کے ذکر کا دن ہے، لہذا فرض نمازوں کے بعد اور تمام تر مناسب اوقات اور احوال میں تکبیر پکارا جائے. اس میں کھانے پینے پر بسم اللہ پڑھنا اور کھانے کے بعد اللہ کی حمد بھی داخل ہے، اور اگرچہ یہ اذکار ہمہ وقت پڑھنے چاہیے مگر ان دنوں میں ان کا پڑھنا اور ضروری ہو جاتا ہے. لہذا ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ کے ذکر میں غفلت سے بچے، تاکہ اس شخص کے مانند نہ ہو جائے جس نے حدیث کا پہلا ٹکڑا تو لیا مگر آخری ٹکڑا چھوڑ دیا. بلکہ اسے چاہیے کہ ان فاضل اوقات کو طاعت و خیر کے کاموں سے بھرے اور انہیں لہو و لعب میں ضائع نہ کرے. جیسا کہ اس زمانے میں بہت سے لوگوں کا حال ہے کہ وہ رات بھر جاگتے ہیں اور فرض نمازوں کو ان کے وقت میں نہیں ادا کرتے، وقت کو ضائع کرتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کو اس کی نافرمانی اور لہو و طرب کے آلات پر بیٹھ کر استعمال کرتے ہیں. یہ جاننا چاہیے کہ ایام تشریق کے روزے راجح قول کے مطابق مطلقاً جائز نہیں، چاہے حاجی ہو یا غیر حاجی، اور نہ ہی ان دنوں میں آنے والے پیر اور جمعرات کا روزہ رکھا جائے گا، اور نہ ہی ایام بیض کی 13ویں تاریخ کا روزہ رکھا جائے گا. اس میں سے وہ شخص مستثنی ہوگا جو حج تمتع یا قران کی نیت کیا ہو مگر اسے ہدی کا جانور نہ مل سکے، تو وہ ان دنوں میں روزہ رکھے گا، جیسا کہ حضرت ابن عمر اور عائشہ رضی اللہ عنہما سے ان کا قول وارد ہے کہ ایام تشریق میں روزہ رکھنے کی اجازت ہدی کا جانور نہ پانے والے کے علاوہ کسی کو نہیں. اے اللہ، تو ہمارے آخری ایام کو سب سے بہترین ایام بنا اور بہترین اعمال خاتمے والے اعمال کو بنا، اور تیرے ملاقات کے دن کو ہمارے لیے سب سے بہترین دن بنا، اور ہمیں اس حال میں وفات دے کہ تو ہم سے راضی ہو، اور اے اللہ تو ہمیں، ہمارے والدین اور تمام مسلمانوں کو بخش دے.